بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کی فرما بردار بیوی، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کو ایک سبق حاصل ہوگا۔ یہ حدیثی واقعہ ہے، کیسے شوہر کی فرما برداری سے بیوی کے باپ کو اللہ نے عطا کی جنت۔ دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں یہ سبق آموز واقعہ۔ اس دور کی بات ہے، سرکار دو جہاں مکے سے مدینہ گئے، مختار دو جہاں۔ روشن ہوئی جو سب میں اسلام شہر میں، لینے لگے لوگ بہت نام شہر میں۔ آقا نے انہیں دین کا کلمہ پڑھا دیا، واللہ انہیں جنت کا مالک بنا دیا۔ دل خوش وہ اصول شرافت پہ چل پڑے، رب کے کرم سے راہ حقیقت پہ چل پڑے۔ چہرہ تھا سامنے شاہ کونو مکان کا، جنت سا لگ رہا تھا ہر خطہ جہان کا۔ حکم رسول پر فدا ہر وقت جان تھی، قسمت تھی اوج پر بڑی ان کی شان تھی۔ شہدا تھی عورتیں عزت نکھار تھیں، محبوب کردگار پر ہر دم نثار تھیں۔ کٹتی تھی عمر ان کی شریعت کی راہ پر، رہتی تھی کامجن شدہ الفت کی راہ پر۔ فرمان مصطفیٰ کو گلے سے لگا لیا، راہ خدا میں جینا ہی مقصد بنا لیا۔ یہ واقعہ حدیث میں لکھا ہے، عورتوں عبرت کا سبق تمہیں دے گا یہ عورتوں۔ ایک شخص مدینے میں نہایت بہت ہی شریف اور خوش مزاج تھا، بچوں کو پالتا تھا بڑے لاڈ پیار سے، اس کو سکون ملتا تھا ان کے قرار سے۔ محنت اور مشقت سے کماتا تھا رات دن، اور پیار سے بچوں کو کھلاتا تھا رات دن۔ زندگی کا یہی ایک اچھا اصول ہے، بچوں سے پیار ہے جسے بخار پھول ہے۔ بیوی تھی اس کی خوب رو اور پارسا تھی وہ، شوہر پہ دل و جان سے ہر دم فدا تھی وہ۔ شوہر کی وہ خدمت کرتی تھی شوق سے، خوش رہتا تھا وہ ہر دم بیوی کی اور سے۔ سر تھا جھکا اطاعت شوہر میں ہر گھڑی، رہتی تھی خوش مزاجی سے گھر میں ہر گھڑی۔ تعمیلی حکم کرنا اس کا اصول تھا، شوہر کی محبت میں مرنا قبول تھا۔ آ جاتا گھر تو پیار سے اس کو نہارتی، سوغات الفتوں کی سبھی اس پہ بارتی۔ بستر لگا کر کھانا کھلاتی خوشی کے ساتھ، شوہر سے بات کرتی تھی وہ دل لگی کے ساتھ۔ دل ہو گیا ملول شوہر کا تھی خبر، جلت ملے گی حشر میں تھی اس کی بھی خبر۔ رسوائی ہوگی دنیا نظر سے گرائے گی، راحت کبھی زندگی میں مل نہ پائے گی۔ اللہ کے عذاب کا اس کو خیال تھا، خوف خدا میں دل ہر گھڑی پائے مال تھا۔ 2 منزلہ مکان اس نوجوان کا، اللہ کا کرم تھا بڑا کارساز تھا۔ اوپر کی جو منزل تھی وہ اس میں مقیم تھی، رہتی تھی شان سے وہاں ہر سے عظیم تھی۔ رہتے تھے اس کے باپ جو نیچے مکان تھا، ان کا مکان باپ اور بیٹی کی جان تھا۔ شوہر کے اس نے ایک سفر پہ جانے کا ارادہ بنا لیا، جاتے وقت اس نے بیوی سے یہ کہا، نیچے نہ اترنا کبھی چھت سے عہد لیا، جب تک میری نہ اجازت تمہیں ملے، اوپر ہی رہنا بات میری دھیان سے سنو، یہ حکم ہے ہمارا کرنا عمل سدا بے وجہ، میری بات میں نہ کرنا دخل سدا۔ جاتا ہوں سفر پہ بہت دور جاؤں گا، ہوتے ہی کام جلد گھر واپس لوٹ آؤں گا۔ دے کر یہ حکم اپنی شریک حیات کو، پھر وہ روانہ ہو گیا اس روز رات کو۔ بیوی نے اس کا حکم گلے سے لگا لیا، شوہر کی ہر ایک بات کو دل میں بٹھا لیا۔ وعدہ کیا تھا اس نے مکرتی نہ تھی کبھی، اوپر ہی رہتی نیچے اترتی نہ تھی کبھی۔ شوہر کے حکم کا بڑا کرتی تھی پاس وہ، ہوتی نہ کسی حال میں کبھی اداس وہ۔ معلوم تھا اگر شوہر ناراض ہو گیا، سامان جو مغفرت کا ہے سمجھو وہ کھو گیا۔ جنت ملے گی اس کی اطاعت سے حشر میں، بخشے گا رب گناہ عنایت سے حشر میں۔ کوثر کے جام ہاتھ سے آقا پلائیں گے، مجھ کو خدائے پاک سے وہ بخشوائیں گے۔ رب سے نبی کی بات کو ٹالا نہ جائے گا، دوزخ میں ان کا امتی ڈالا نہ جائے گا۔
قسمت کی بات باپ وہ بیمار ہو گیا، تیرے علم جگر تبھی پار ہو گیا۔ بیماری اس کی بڑھتی گئی، دل اداس تھا، نیچے کے مکان میں تھا وہ کوئی نہ پاس تھا۔ پھر خادمہ نیچے سے گئی، سب بتا دیا، اس کے باپ کا سب یہ قصہ سنا دیا۔ والد تمہارے ہو گئے بیمار دیکھ لو، وہ سوچتی کیا کروں الجھن تمام تھی۔ بیماری اس کے باپ کی بیجا تھی، بیڑیاں پڑی تھی پاؤں میں عہد کی، آنکھیں تھی اپنے باپ کے در سے لگی ہوئیں۔ شوہر کا حکم ٹالنا اس کو پسند نہ تھا، کر لیتی صبر حوصلہ اتنا بلند نہ تھا۔ قدموں کو روکتا تھا شریعت کا فیصلہ، ہرگز نہ جائے گی یہی تھا فیصلہ۔ گزرا ہوا زمانہ اس کو یاد آ گیا، جو اس کو خون کے آنسو رلا گیا۔ انگلی پکڑ کے چلنا باپ کی وہ یاد آ گیا، رو رو کر شکایت کرتی تھی باپ سے، اب بات کر رہی تھی خود اپنے آپ سے۔ دے کر دلاسا باپ اٹھاتے تھے گود میں، ہنس ہنس کے خوب کھلاتے تھے گود میں، کہتے تھے میری لاڈلی دل کا قرار ہے، ہر چیز کے سوا مجھے بیٹی سے پیار ہے۔ اگر روٹھتی تھی مجھ کو مناتے تھے پیار سے، منہ کا نوالا اپنے کھلاتے تھے پیار سے۔ نظروں میں گھومتا تھا جو دورے جمیل تھا، آنسو ٹپک رہے تھے بڑا دل علیل تھا۔ کوئی راستہ ملا سوجے علم گئی، دربار مصطفیٰ پہ نظر اس کی جم گئی۔ بولی وہ خادمہ سے وہ قوم معین سے، معلوم کر کے آ تو ذرا شاہ دین سے، جا کر نبی کو حال بتانا میرا سبھی، کرنا تو ذکر باپ کی حالت کا شبی۔ شوہر کے حکم کی یہی حقیقت ہے مصطفیٰ، کیا اس کے لیے شریعت ہے مصطفیٰ؟ ہوگا جو حکم مصطفیٰ اس کو بجاؤں گی، اپنے نبی کی بات میں خاطر میں لاؤں گی۔ یہ سن کر خادمہ گئی عالی دیار میں، بیٹھے ہوئے تھے مصطفیٰ وقت بہار میں۔ اس نے ادب سے عرض کیا آقا یہ بات ہے، مالک کی میری اس لیے الجھن میں جات ہے۔ شوہر کا ہے حکم یہ حالت ہے باپ کی، جانے کے واسطے کیا اجازت ہے آپ کی؟ فرمایا مصطفیٰ نے محبت ہے لازمی، ان کے لیے شوہر کی اطاعت ہے لازمی۔ سن کر یہ بات گھر آ گئی خادمہ، تبھی فرمان یہ سنا دیا سرکار کا ابھی۔ نیچے نہ اتری باپ بلاتا تھا بار بار، پیغام اس کے باپ کا آتا تھا بار بار۔ بیماری بڑھ رہی تھی برا اس کا حال تھا، بیٹی کے دل میں باپ کا ہر دم خیال تھا۔ ایک دن وہ آیا باپ کا انتقال ہو گیا، والد کی جدائی سے دل میں صدمہ بڑا ہوا۔ پھر مانگی اجازت کہ انہیں دیکھ آئے وہ، فرمان مصطفیٰ ہوا ہرگز نہ جائے وہ۔ چہرہ نہ تھا دیکھا باپ کا، نیچے نہ آئی پھر، لوگوں نے اس کے باپ کی میت اٹھائی پھر، دفنا دیا گیا اسے شوہر بھی آ گیا، گزرا ہوا یہ تذکرہ اس کو ہلا گیا۔ ناجم تھا اپنی بات پہ عزت کے واسطے، پیغام مصطفیٰ ملا عورت کے واسطے، سرکار دو جہاں سے پیغام یہ ملا، من جانب خدا تمہیں انعام یہ ملا۔ شوہر کی اطاعت کا یہی اجر ملا ہے، رب نے تمہارے باپ کو ہاں بخش دیا ہے۔ سن کر یہ بشارت اسے بے حد خوشی ملی، ایسا لگا کہ ایک نئی زندگی ملی۔ عبرت کے واسطے یہ حکایت سنائی ہے، ماضی کے دور کی تمہیں صورت دکھائی ہے، کرنا عمل اور تو یہ کام آئے گا، شوہر کی اطاعت کرو جنت میں جاؤ گی، بخشے رب گناہ سبھی آرام پاؤ گی، خاوند کی خدمتوں سے جو دل کو چرا لیا، دوزخ سمجھو ٹھکانہ بنا لیا۔ ہر بشر یہی رب سے دعا کرے، جنت وہ فضل سے اپنے عطا کرے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، امید کرتا ہوں یہ واقعہ شوہر کی فرما برداری سے باپ کو ملی جنت آپ کو انشاءاللہ پسند آیا ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، اور یہ واقعہ اور مومن بھائیوں اور بہنوں تک شیئر ضرور کریں، اور تھوڑی زحمت اٹھا کر ہو سکے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔